فرض کریں کہ ایک طرف ایسا معاہدہ ہو جس پر دستخط کرنے سے ایک انتہائی ظالم، کرپٹ اور جھوٹے نظام کو قانونی حیثیت مل جائے۔ ہاں، اور اس کے بدلے میں آپ کو دنیا کی ہر مراد، دولت اور طاقت کی پیشکش کی جا رہی ہو۔ بالکل۔ اور دوسری طرف اس معاہدے سے انکار کی صورت میں اپنا سب کچھ گنوانے کا یقینی خطرہ ہو۔ مطلب آپ کا کیریئر، گھر بار، خاندان، حتیٰ کہ جان بھی۔ تو عام طور پر انسانی فطرت کیا کہتی ہے؟ عام طور پر تو انسان یہی سوچتا ہے کہ خاموشی اختیار کر لو، کوئی سمجھوتا کر لو۔ ہے نا؟ بالکل یہی۔ لیکن 1400 سال پہلے تاریخ کے ایک موڑ پر ایک انسان نے یہ دوسرا انتہائی مشکل راستہ چنا۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم بالکل اسی موضوع کی گہرائی میں جا رہے ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ظاہری طور پر سب کچھ ہار جانے کے باوجود آج تاریخ اسے ہی اصل فاتح مانتی ہے۔ واقعی، ہمارے پاس آج جو مواد موجود ہے، ایک تفصیلی تجزیاتی ویڈیو، اس کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ مدینہ سے کربلا تک کا یہ سفر محض ایک تاریخی المیہ نہیں ہے، یہ تاریخ انسانی کا ایک بہت بڑا آئینی اور اصولی موقف ہے۔ بالکل، اور یہی اس واقعے کا وہ رخ ہے جو اکثر ہماری روایتی گفتگو میں نظر انداز ہو جاتا ہے۔ آج ہم جس فکری مواد کا جائزہ لے رہے ہیں اس کی سب سے خاص بات یہی ہے۔ یعنی یہ اسے صرف ایک جذباتی داستان کے طور پر پیش نہیں کرتا۔ جی ہاں، بالکل نہیں کرتا۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس کی تاریخی، فکری اور سب سے بڑھ کر ہمارے آج کے دور میں عملی اہمیت کیا ہے۔ ہمارا آج کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ واقعہ صرف ماضی کے اوراق کا حصہ کیوں نہیں ہے۔ صحیح۔ مطلب آج جب ہم روزمرہ کی زندگی میں اخلاقی بحرانوں کا سامنا کرتے ہیں تو یہ ہمیں کیا ٹھوس رہنمائی دیتا ہے؟ تو اس کہانی کو یا اس حق اور باطل کے ٹکراؤ کو شروعات سے سمجھتے ہیں۔ ضرور۔ میں سوچ رہی تھی کہ مدینہ کی فضائیں اس وقت بالکل ساکت تھیں۔ ایک طرف یزید تخت نشین ہو چکا تھا اور مواد ہمیں بتاتا ہے کہ اس نے خلافت کے پورے تصور کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ بالکل، اس نے اسے ایک موروثی بادشاہت کی شکل دے دی تھی۔ یعنی یہ صرف حکومت کی تبدیلی نہیں تھی، یہ پورے نظام کی خرابی تھی۔ اچھا، اور دوسری طرف امام حسین کا وہ پاکیزہ کردار تھا جسے سب جانتے تھے۔ یہ اخلاقی تضاد بہت گہرا نظر آتا ہے۔ مطلب ایک طرف ایسا شخص ہے جو ظلم کر رہا ہے، اسلام کی بنیادی روح کو پامال کر رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ حسین جیسا انسان اس کے ہاتھ پر بیعت کرے۔ اور یہیں سے وہ کشمکش شروع ہوتی ہے جسے ہم آئینی موقف کہتے ہیں۔ دیکھیں، بیعت کا مطالبہ کوئی عام سا دستخط نہیں تھا۔ تو پھر یہ کیا تھا؟ اسے آج کے دور کے حساب سے سمجھیں تو یہ ایک پورے باطل نظام کو قانونی حیثیت دینے کی بات تھی۔ یزید کا پیغام بڑا واضح اور دھمکیہ آمیز تھا کہ بیعت کرو ورنہ زمین تنگ کر دی جائے گی۔ اوہ، تو اس نازک موڑ پر امام حسین کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے جو جواب دیا اس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ انہوں نے صرف ایک جملہ کہا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ذرا اس جملے کی گہرائی پر غور کریں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں بیعت نہیں کروں گا، انہوں نے کہا مجھ جیسا انسان ایسے کردار کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ دو افراد کی لڑائی تھی ہی نہیں، یہ دو مختلف طرز زندگی، دو مختلف اصولوں کا ٹکراؤ تھا۔ 100% درست۔ رکیے، مجھے اس بات کو تھوڑا آج کے تناظر میں سمجھنے دیجیے۔ میں اسے ایسے دیکھ رہی ہوں جیسے آج کے دور میں کسی بہت بڑی کارپوریشن میں کوئی ایسا سی ای او آ جائے جو ساری اخلاقی حدیں پار کر چکا ہو۔ جو کرپشن اور ناانصافی کی بنیاد پر سسٹم چلا رہا ہو۔ بالکل۔ اور وہ اپنے ماتحت کام کرنے والے ایک ایسے شخص سے کہے جو اپنی ایمانداری کے لیے مشہور ہو کہ تم میرے اس غیر قانونی کام پر دستخط کرو تاکہ میرا کام جائز ہو جائے۔ اب وہ شخص جانتا ہے کہ اگر وہ انکار کرے گا یا وسل بلوور بنے گا تو اس کی چھٹی ہو جائے گی، اس کا پورا کیریئر تباہ ہو جائے گا۔ ہاں، لیکن وہ پھر بھی انکار کرتا ہے۔ یعنی یہ کوئی ذاتی انا کا مسئلہ نہیں تھا بلکہ ایک پورے سسٹم کے خلاف بائیکاٹ تھا۔ آپ نے بالکل درست اور نہایت برمحل تجویز دی ہے۔ یہ واقعی ایک فاسد اور کرپٹ نظام کو تسلیم کرنے سے شعوری انکار تھا، اور اس انکار کی جو قیمت انہیں ادا کرنی تھی وہ اس سے بخوبی واقف تھے۔ مطلب وہ جانتے تھے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ بالکل جانتے تھے۔ اگر وہ مدینہ میں خاموش بیٹھے رہتے تو ان کی خاموشی کو بھی یزید کی تائید سمجھا جاتا، اس لیے انہیں اپنا گھر چھوڑنا پڑا۔ وہ مدینہ سے نکل کر مکہ آئے۔
لیکن پھر مواد ہمیں ایک اور حیران کن موڑ بتاتا ہے۔ وہاں مکہ میں بھی تو یزید کے ایجنٹوں نے حج کے دوران انہیں قتل کرنے کی سازش کی تھی، ہے نا؟ جی ہاں، اب ذرا اس بصیرت پر غور کریں کہ ایک شخص جو اصول کی جنگ لڑ رہا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ مکہ ایک پرامن جگہ ہے جہاں خون بہانا منع ہے۔ وہ احرام توڑ کر اپنا قافلہ لے کر کربلا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ وہ امن چاہتے تھے، لیکن اصولوں پر سمجھوتا کر کے نہیں۔ بالکل، یہ ان کے آئینی موقف کی عملی شکل تھی کہ ظلم کے سامنے جھکنا نہیں ہے اور مقدس مقامات کا تقدس بھی پامال نہیں ہونے دینا۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ امن کا مطلب خاموشی سے ظلم سہنا نہیں ہے۔ اچھا، تو مدینہ سے شروع ہونے والا یہ سفر بالآخر کربلا کے سنسان میدان تک پہنچتا ہے۔ 10ویں محرم کا دن۔ جی، اور جب ہم 10ویں محرم کے حقائق کا جائزہ لیتے ہیں تو ایک عام ذہن یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ کیسی جنگ تھی۔ ایک طرف لشکر جرار ہے اور دوسری طرف کوئی باقاعدہ فوج نہیں۔ بس عورتیں، بچے اور چند جانثار ساتھی تھے۔ ہاں، اور پانی بند کر دیا گیا ہے۔ تلواروں اور نیزوں کا بے رحم استعمال ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں مجھے ایک چیز بہت الجھاتی ہے۔ ایک جدید ذہن جو شاید تاریخ کو اتنی گہرائی سے نہ جانتا ہو، وہ یہ سوال کر سکتا ہے کہ اگر یہ اصولوں کی جنگ تھی اور موت یقینی تھی تو اس میں اپنے خاندان کو ساتھ لے جانے کی کیا منطق تھی؟ یہ سوال بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے۔ مطلب خواتین اور چھوٹے بچوں کو ساتھ لے جانا ظاہری طور پر ایک غیر منطقی فیصلہ نہیں لگتا؟ یہ بہت ہی شاندار اور تنقیدی سوال ہے، اور دراصل اسی سوال کے جواب میں اس پورے واقعے کی اصل حکمت عملی چھپی ہے۔ دیکھیں، اگر امام حسین اکیلے جاتے یا صرف جنگجوؤں کا ایک لشکر لے کر جاتے تو پھر کیا ہوتا؟ تو یزید کی بہت بڑی پروپیگنڈا مشینری تھی جو تاریخ کو یہ بتاتی کہ یہ محض اقتدار کی ایک سیاسی جنگ تھی یا بغاوت تھی۔ اوہ اچھا، یعنی وہ اسے اقتدار کی جنگ بنا دیتے۔ بالکل، لیکن امام حسین کا اپنے ساتھ خواتین، بچوں اور ایک 6 ماہ کے بچے کو میدان میں لانا اس بات کا سب سے بڑا ثبوت تھا کہ وہ جنگ کرنے یا تخت چھیننے نہیں آئے تھے۔ واقعی کوئی تخت چھیننے کے لیے بچوں کو تو ساتھ نہیں لاتا۔ انہوں نے اس واقعے کو ایک ایسی شکل دے دی کہ رہتی دنیا تک کوئی بھی مورخ، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر کا ہو، جب تاریخ لکھے گا تو اسے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ظالم کون تھا اور مظلوم کون۔ انہوں نے اپنے خاندان کی قربانی دے کر دراصل یزید کے بیانیے کو ہمیشہ کے لیے شکست دے دی۔ کمال ہے، یعنی یہ صرف ایک قربانی نہیں تھی بلکہ یہ تاریخ کو ایک خاص اینک سے دیکھنے پر مجبور کرنے کی ایک بہت بڑی حکمت عملی تھی۔ بالکل ایسی ہی بات ہے۔ لیکن جب ہم ان قربانیوں کی تفصیل دیکھتے ہیں تو وہ رونگٹے کھڑے کر دیتی ہیں۔ اور ان قربانیوں کا جو معیار ہے وہ ہماری سوچ سے بالاتر ہے۔ ننھے علی اصغر کا پیاس کی حالت میں دشمن کے تیر کا نشانہ بننا، حضرت عباس جنہیں ہم وفا کا استعارہ مانتے ہیں، ان کا بازو کٹ جانے کے باوجود مشکیزہ نہ چھوڑنا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنے مقصد کے ساتھ کتنے مخلص تھے۔ جی، اور حضرت علی اکبر جیسے جوان بیٹے کی قربانی، یہ سب محض حادثات نہیں تھے، یہ شعوری طور پر دیے گئے امتحانات تھے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر آخر میں امام حسین کا وہ آخری سجدہ، جب وہ بالکل تنہا رہ گئے تھے۔ ہاں، ساتھی مارے گئے، خیمے جلا دیے گئے، وہ زخموں سے چور اور پیاس سے نڈھالتے۔ اس وقت بھی ان کا حوصلہ نہیں ٹوٹا۔ انہوں نے اپنا سر تو کٹوا دیا لیکن اس ظالم نظام کے آگے جھکایا نہیں۔ یہ ایمان اور استقامت کی وہ معراج ہے جو تاریخ میں کہیں اور نہیں ملتی۔ یہاں میں ایک بار پھر تھوڑا سا پیچھے جا کر ایک بنیادی اصول پر بات کرنا چاہتی ہوں۔ دنیا کا یہ اصول رہا ہے کہ تاریخ ہمیشہ فاتح لکھتا ہے۔ ظاہری سی بات ہے، جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، ہاں، جس کے پاس طاقت، وسائل اور حکومت ہوتی ہے وہ اپنی مرضی کا بیانیہ بناتا ہے۔ یزید کے پاس سب کچھ تھا، فوج، سلطنت، پانی، وقت اور تلواریں۔ اور امام حسین کے پاس ظاہری طور پر کیا بچا تھا؟ کچھ بھی نہیں، سب شہید ہو گئے تھے۔ مادی پیمانوں پر تو یہ مکمل تباہی تھی۔ پھر تاریخ نے فیصلہ کیسے الٹ دیا؟ یہ کیسے ممکن ہوا کہ 1400 سال بعد بھی ہم فاتح حسین کو مان رہے ہیں؟ یزید کا وہ بیانیہ جو اس نے طاقت کے زور پر بنایا تھا، وہ کیسے ناکام ہو گیا؟ اس سوال کا جواب ہمیں کامیابی کے مروجہ تصور پر نظر ثانی کی دعوت دیتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کامیابی کا مطلب ہے زندہ رہنا، مال و دولت کمانا یا اقتدار حاصل کر لینا۔ دنیاوی لحاظ سے تو یہی کامیابی سمجھی جاتی ہے۔ لیکن ہمارے مواد کے مطابق اصل کامیابی تعداد یا طاقت میں نہیں ہوتی، بلکہ نظریہ اور استقامت میں ہوتی ہے۔ امام حسین کا جسم کٹ گیا، لیکن ان کی روح زندہ رہی۔ وہ
لیکن ان کا جو نظریہ تھا وہ امر ہو گیا۔ یعنی تنہائی یا کمزوری حق پر کھڑے ہونے میں کوئی عذر نہیں ہوتا۔ بالکل۔ یزید ظاہری جنگ جیت کر بھی اصل میں ہار گیا، کیونکہ اس کا مقصد حسین کو قتل کرنا نہیں تھا، اس کا مقصد حسین سے بیعت لینا تھا تاکہ اس کے کرپٹ نظام کو سند جواز مل سکے۔ تو چونکہ وہ بیعت حاصل نہیں کر سکا، جی، اس لیے وہ اپنا سیاسی، اخلاقی اور تاریخی مقصد ہار گیا، اور حسین نے اپنے خون سے وہ لکیر کھینچ دی جس نے آنے والی تمام نسلوں کے ضمیر کو جگا دیا۔ یعنی اگر آپ حق پر ہیں تو آپ کا جسمانی طور پر مٹ جانا شکست نہیں ہے، بلکہ آپ کے نظریے کا زندہ رہنا اصل فتح ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ لیکن ویسے اگر حسین کا یہ نظریہ آج بھی زندہ ہے تو یہاں سے ایک اور فکری بحث جنم لیتی ہے، ہم اس نظریے کے ساتھ آج کیا سلوک کر رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے ہم نے اسے صرف ماتم اور چند مخصوص ایام تک محدود کر دیا ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے ایسا ہی کیا ہے۔ مواد میں علامہ اقبال کے فلسفے کا جو حوالہ دیا گیا ہے وہ سیدھا ہمارے آج کے طرز عمل پر چوٹ کرتا ہے۔ اقبال کا وہ مشہور شعر ہے، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ یہ خانقاہی زندگی اور رسم شبیری کا تقابل ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ اس پورے جائزے کا سب سے طاقتور فکری پہلو ہے۔ خانقاہی زندگی کا مطلب ہے دنیا کے مسائل سے کٹ کر ایک گوشے میں بیٹھ کر صرف اپنی ذاتی عبادت اور روحانیت پر توجہ دینا، مطلب اپنے خول میں بند ہو جانا۔ ہاں، امام حسین کے پاس یہ آپشن بہت آسانی سے موجود تھا۔ وہ مدینہ میں رہتے، مصلے پر بیٹھتے، عبادت کرتے، کوئی انہیں اس سے نہیں روک رہا تھا۔ لیکن انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اگر معاشرے میں حق خطرے میں ہو، نظام کرپٹ ہو رہا ہو، تو صرف دل کی پاکیزگی یا مصلے پر بیٹھ کر دعائیں مانگنا کافی نہیں ہوتا۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو آپ سے عمل مانگتا ہے۔ جی، اقبال اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ اپنے کمفرٹ زون سے نکلو اور رسم شبیری ادا کرو، یعنی ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سچ بولو۔ یہ تو ہمارے روحانیت کے روایتی تصور کے بالکل برعکس ہے۔ ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ روحانیت کا مطلب ہی یہ ہے کہ دنیا کے جھمیلوں سے، سیاست اور معاشرتی برائیوں سے خود کو الگ کر لو اور ایک پرسکون حالت میں چلے جاؤ، جو کہ ایک نامکمل تصور ہے۔ ہاں، لیکن یہاں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اصل روحانیت ہی اپنا سکون برباد کر کے، اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑ کر معاشرے کے ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا نام ہے۔ بالکل درست۔ اور اسی لیے کربلا کو صرف جذباتی عقیدت یا رونے دھونے تک محدود کر دینا اس عظیم واقعے کے ساتھ ناانصافی ہے۔ ظاہر ہے کہ گریہ وزاری محبت کا تقاضا ہے، لیکن اسلام صرف جذبات کا دین نہیں ہے۔ تو امام حسین کا جو قدم تھا وہ کوئی وقتی غصہ یا جذبات میں آ کر کیا گیا فیصلہ نہیں تھا؟ بالکل نہیں، یہ ایک عقلی، دانشمندانہ اور بصیرت افروز احتجاج تھا۔ انہوں نے حالات کا تجزیہ کر کے امت کی رہنمائی کے لیے ایک راستہ بنایا۔ ہمیں اپنے ان جذبات کو فکر و فہم، شعور اور کردار سازی میں بدلنا ہوگا۔ اگر ہم صرف روتے رہے اور ہمارے کردار میں کوئی تبدیلی نہ آئی تو ہم نے کربلا کا اصل سبق سیکھا ہی نہیں۔ صحیح۔ اچھا، اب اگر ہم اس خانقاہی سوچ سے نکلنے اور عمل کرنے کی بات کریں تو ایک جدید ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ آج ہمارا مقابلہ کس سے ہے؟ کربلا تو 14 صدیاں پہلے ہو چکا، یزید تو مر چکا۔ آج کے دور میں ہم رسم شبیری کس کے خلاف ادا کریں گے؟ یہ وہ موڑ ہے جہاں یہ تاریخی واقعہ ہمارے آج کے دور، ہمارے دفتروں، ہمارے گھروں اور ہمارے معاشرے سے سیدھا جڑتا ہے۔ یزید محض ایک شخص کا نام نہیں تھا، وہ تو مر چکا، مگر یزیدیت آج بھی زندہ ہے۔ یزیدیت؟ جی، یزیدیت ایک رویے، ایک مائنڈ سیٹ اور ایک طرز فکر کا نام ہے، اور یہ طرز فکر ہر دور میں نئے لباس، نئے چہروں اور نئے ناموں کے ساتھ ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو آج کے دور میں اس یزیدیت کی پہچان کیا ہے؟ ہم اسے کیسے شناخت کریں؟ اس کی بہت واضح علامات ہیں۔ جہاں بھی طاقت کے نشے میں کسی مظلوم کی آواز کو دبایا جا رہا ہو، وہ یزیدیت ہے۔ یہ تو ہم روز دیکھتے ہیں۔ ہاں، جہاں اپنے دنیاوی مفادات یا کرسی بچانے کے لیے حق کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنایا جا رہا ہو، وہ یزیدیت ہے۔ جہاں انصاف کا خون ہو رہا ہو اور معاشرہ خاموشی سے تماشا دیکھ رہا ہو، اور جہاں سچ بولنے والوں کو تنہا چھوڑ دیا جائے، بالکل، انہیں پاگل یا بے وقوف کہا جائے، تو سمجھ لیں کہ وہاں یزیدیت پوری طاقت سے سانس لے رہی ہے۔ یہ سن کر تو مجھے اپنے اندر ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی ہے۔
اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ یزید کو پہچاننے کے لیے ہمیں تاریخ کی کتابیں کھنگالنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے ارد گرد اور شاید اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے۔ بہت گہری بات کی آپ نے۔ مطلب اگر ہم اپنے دفتر میں یا اپنی خاندان میں کسی سچ بولنے والے کو تنہا چھوڑ رہے ہیں یا کسی کے ساتھ ہونے والی ناانصافی پر چپ سادھ کر بیٹھے ہیں کیونکہ اس سے ہمارا اپنا کوئی مفاد وابستہ ہے، تو کیا ہم نادانستہ طور پر خاموشی سے اسی یزیدیت کی صف میں کھڑے نہیں ہو رہے؟ یہ ایک بہت تلخ حقیقت ہے جس کو آپ نے سمجھا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یزید نام میں نہیں، کردار میں ہوتا ہے۔ اسی طرح حسینیت بھی صرف ایک دن کی رسم یا کسی خاص مہینے تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل طرز زندگی ہے۔ یعنی یہ روزمرہ کے فیصلوں کی بات ہے۔ جی، یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ آپ روزمرہ کے معاملات میں کس طرف کھڑے ہیں۔ اگر آپ سچائی کا ساتھ دینے سے کتراتے ہیں تو آپ کی خاموشی باطل کے نظام کو آکسیجن فراہم کر رہی ہے۔ تو پھر جب ہم روزمرہ کے زندگی کے ان اخلاقی بحرانوں یا ایتھیکل ڈائلیماز سے گزرتے ہیں تو ایک عام انسان اس حسینی طرز زندگی کو عملی طور پر کیسے اپنا سکتا ہے؟ کیونکہ تلوار اٹھا کر جنگ میں جانا تو آج کا مسئلہ نہیں ہے۔ آج کا مسئلہ تو ضمیر کی جنگ کا ہے۔ بالکل۔ مواد میں کچھ بہت ہی زبردست عملی عادات کا ذکر کیا گیا ہے جنہیں اگر ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو ہم اس نظریے کے وارث بن سکتے ہیں۔ اگر ہم باری باری ان پر بات کریں تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی اور بنیادی چیز جو بتائی گئی ہے وہ ہے جھوٹ اور مفاد پرستی سے بچنا اور اصولوں پر زندگی گزارنا۔ ہم اکثر چھوٹے چھوٹے دنیاوی فائدوں کے لیے جھوٹ بولتے ہیں یا اصولوں پر سمجھوتا کر لیتے ہیں، جو کہ بہت عام ہو چکا ہے۔ تو حسینی طرز عمل کیا ہوگا؟ حسینی طرز عمل یہ ہے کہ فائدہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اگر اصول داؤ پر لگ رہا ہے تو اسے ٹھکرا دیا جائے۔ دوسری اہم عادت یہ ہے کہ اپنے ارد گرد ہونے والے ظلم اور زیادتی کے خلاف آواز اٹھانا، چاہے وہ کسی گلی محلے کا مسئلہ ہو، دفتر کا ہو یا قومی سطح کا۔ بالکل، خاموش رہنا باطل کی سب سے بڑی مدد ہے۔ صحیح۔ اور تیسرا نقطہ جو مجھے بہت دلچسپ لگا وہ یہ تھا کہ اپنی عبادات اور اخلاق کو مضبوط کرنا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ امام حسین نے کربلا میں صرف تلوار سے نہیں لڑا، بلکہ ان کا کردار، ان کی زبان، ان کا اپنے دشمنوں کے ساتھ رویہ، ان کی دعائیں اور ان کا شدید ترین حالات میں صبر۔ ہاں، یہ سب ان کے اس موقف کا حصہ تھے۔ یعنی آپ کی اخلاقی بنیاد جتنی مضبوط ہوگی، آپ کا اصولی موقف اتنا ہی طاقتور ہوگا۔ بالکل درست۔ اور چوتھی چیز جو اس طرز زندگی کا حصہ ہے وہ ہے دوسروں کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آنا۔ آپ کا رویہ آپ کے ماتحت کام کرنے والوں، آپ کے ملازمین یا آپ کے اہل خانہ کے ساتھ کیسا ہے، یہ طے کرتا ہے کہ آپ کا ذہن یزیدی ہے یا حسینی۔ بہت بڑی بات ہے یہ۔ اور پانچویں اور میرے خیال میں جو سب سے اہم بات مواد میں بتائی گئی ہے وہ ہماری اگلی نسل اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہے۔ جی، یہ بہت ضروری نقطہ ہے۔ ہم عام طور پر بچوں کو کربلا کے حوالے سے صرف رونے اور مظلومیت کی کہانیاں سناتے ہیں۔ اور یہی ہمیں بدلنا ہے۔ بچوں کو صرف مرثیے نہ سنائیں، بلکہ انہیں امام حسین کی جرأت، ان کے خلوص، ان کے کھڑے ہونے کے انداز اور ان کی دعاؤں کی عادت سکھائیں۔ انہیں یہ بتائیں کہ جب کوئی بڑا اور طاقتور آدمی غلط بات کر رہا ہو تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سچ کیسے بولنا ہے۔ جی، جب تک ہم اپنی اگلی نسل میں یہ شعور بیدار نہیں کریں گے، ہم یزیدیت کا راستہ نہیں روک سکتے۔ تو اگر میں ان تمام عملی باتوں اور اس پورے تفصیلی جائزے کو ایک جگہ سمیٹوں تو بات بڑی واضح ہو کر سامنے آتی ہے۔ آج کی جنگ تلوار یا نیزے کی نہیں ہے، آج کی جنگ ہمارے ضمیر کی جنگ ہے۔ بالکل۔ آج کے اس دور میں جو شخص سچائی، انصاف اور اعلیٰ اخلاق کے ساتھ کھڑا ہے، جو کسی ظالم یا کرپٹ سسٹم کو دیکھ کر مصلحت کا شکار ہو کر خاموش نہیں ہوتا، دراصل وہی حقیقی معنوں میں حسینی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، اور یہی اس پوری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ کربلا کا واقعہ کسی صورت بھی کمزوری، بے بسی یا محض مظلومیت کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طاقتور پیغام ہے۔ جی، یہ شعور کی، اخلاص کی اور عمل کی وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو دلوں میں روشن ہو جائے تو ہر دور کے اندھیرے اور ہر دور کے کرپٹ نظام کا اکیلے مقابلہ کر سکتی ہے۔ امام حسین نے انسانیت کو وہ فارمولہ دے دیا ہے کہ جبر کے سامنے سر اٹھا کر جینا کیا ہوتا ہے، اور ایک بڑے مقصد کے لیے اپنی ذات سے گزر جانا کسے کہتے ہیں۔
بالکل. واقعی اس روشنی اور اس جرت کو اپنے اندر محسوس کرنا ہی اصل بیداری ہے۔ آج ہم نے اس تفصیلی جائزے میں دیکھا کہ کیسے 1400 سال پہلے مدینہ کے اس ساکت اور خاموش ماحول سے اٹھنے والی ایک آواز جس نے ایک کرپٹ نظام کی بیعت سے انکار کیا، وہ کربلا کے تپتے صحرا میں ایک ایسا آئینی موقف بن گئی جس نے تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ ہم نے یہ بھی سمجھا کہ یزیدیت آج بھی ہمارے ارد گرد، ہمارے دفتروں اور ہمارے معاشرتی رویوں میں سانس لے رہی ہے۔ جی بالکل لے رہی ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم آج کی اپنی اس گفتگو کو ختم کریں، میں ایک سوال، ایک ایسا فکری زاویہ چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں جس پر ہم سب کو اکیلے میں بیٹھ کر ضرور غور کرنا چاہیے۔ آج کے اس دور میں جہاں حق اور باطل پوری طرح گڈ مڈ ہو چکے ہیں، جہاں مفادات اور وقتی فائدوں نے اصولوں کی جگہ لے لی ہے، جو کہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. ہاں، تو یہ ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ہماری اپنی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگیوں میں کون سا ایسا لمحہ آتا ہے، کون سا ایسا فیصلہ ہوتا ہے، یا کون سی ایسی مصلحت بھری خاموشی ہوتی ہے جو دراصل کسی باطل نظام کی تائید بن رہی ہوتی ہے۔ یہ بہت گہرا سوال ہے. وہ کون سا ایسا موقع ہے جہاں ہم اپنے کیریئر یا تعلقات بچانے کے لیے اس آئینی موقف سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں جو کربلا کے میدان میں پیش کیا گیا تھا؟ اس پر غور ضرور کیجیے گا کہ جب انتخاب کا وہ لمحہ آتا ہے تو ہمارا ضمیر کس صف میں کھڑا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر باشعور انسان کو ہر روز خود سے پوچھنا چاہیے، کیونکہ حق اور باطل کی کشمکش تاریخ کے کسی ایک دن پر ختم نہیں ہوئی. یہ ہمارے آج اور ہمارے ہر دن کا حصہ ہے. اسی گہری سوچ کے ساتھ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کو یہیں پر روکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے ضمیر کا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ.